أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات ہماری گفتگو کلام الہی کی ہدایات کی روشنی میں جو خالق کائنات نے انسان کی خلقت آفرینش اور پیدائش کا ہدف بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے کاروان نوع انسانی کو وجود عطا کیا لباس خلقت پہنایا الا لیعبدون تاکہ وہ ہماری بندگی کر سکیں وہ ہماری عبادت کر سکیں وہ عبدیت کو بندگی کو پایہ ثبوت تک پہنچا سکیں اس لیے ہم نے انسان کو صفحۂ کائنات پر اس کے ان تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جو ہم نے اسے جوہر عقل سے نوازا جو صلاحیتیں عطا کیں جو استعدادیں عطا کیں جس طرح اس پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا خلقت العالم لأجلک یہ سارا عالم یہ عوالم یہ پورا یونیورس یہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو خلقتک لنفسی صنعتک لنفسی خلقتک لأجلی اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تو مرضی مولا کے پہرے اپنی زندگی پر بٹھا کر پاک و پاکیزگی کے ساتھ طہارت کے حصاروں میں اپنی زندگی کو بسر کرے یہی مطلوب مولا ہے اور یہی تمہاری پیدائش اور خلقت کا الہی مقصد ہے تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے انسان کو کچھ ضوابط ہیں کچھ اخلاقیات ہیں کچھ عبادات ہیں جن کی پابندی کرنا ہے اور اسلام صرف انسان کو عبادات کا مجموعہ ہی عطا نہیں کرتا بلکہ اس میں معاملات ہیں اس میں اخلاقیات ہیں ایک مکمل پیکج ہے جو خالق کائنات نے انسان مومن کو
لقائے الہی کی منزل پر سرفراز ہونے کا اشتیاق رکھنے والے اہل دل افراد کو عطا کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو لقاء الہی کی بلند و بالا منزل پر سرفراز ہونا چاہتا ہے، جو انسان معنویت کا سفر اختیار کرنا چاہتا ہے، جو ملکوت اعلیٰ کی جانب اپنی روح کی بلندی اور پرواز کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے من کان یرجو لقاء ربہ، جو لقاء الہی کی منزل کا اشتیاق پر سرفراز ہونے کا اشتیاق رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل انجام دے مگر عام عمل نہیں، عملا صالحا، ایسا عمل انجام دے جو عمل صالح ہو، جو عمل پاکیزہ عمل ہو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس کی عبادت خالصانہ عبادت ہو، مخلصانہ عبادت ہو، اس کی عبادت میں غیر اللہ کی شرکت نہ ہو، وہ خود غیر اللہ کی سلیوری سے آزاد ہو، غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ہر لمحہ 24 گھنٹے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح و تفسیر کو سمجھنے میں بسر ہوں، اس قرآن کریم کی آیت کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں صاحبان تقویٰ کے صفات و اوصاف کو برملا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، یہ وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں صفحہ زمین کی، اہل بیت کے ٹرو فالوورز، اہل بیت کے پیروکار، ان کے صحیح چاہنے والے، یہ میسم و مقداد کے کردار کے ورثہ دار، فرزندان مکتب تشیع، یہ ایسی بلند و بالا ہستیاں ہیں، یہ عظمت کردار کے ایسے بلند و بالا منارے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسہم، ان کی نگاہ میں صرف ایک ذات عظیم ہے، ایک ذات عظیم ہے اور وہ خالق کی ذات ہے، صرف اس کے لیے عظمت کے قائل ہوتے ہیں۔ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، اس کے سوا جو بھی ہے وہ ان کی نگاہ میں ٹھہرتا نہیں، صرف خالق کی ذات ہے جو ان کے لیے اہم ہے، جو ان کے لیے عظیم ہے، جس کے حدود کی پاسداری کرنا ان کے لیے واجب ہے، جس کے حدود کی، جس کے قائم کردہ حدود سے کبھی یہ تجاوز کرنا پسند نہیں کرتے، جس کی فرما برداری کو اپنا نصب العین قرار دیتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کے صحیح پیروکاروں کے جو صفات بیان کیے، ان میں نزلت انفسهم منهم في الرخاء، ان کے نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، اتنے یہ افراد پرسکون ہیں، اتنے باوقار ہیں، اتنے شاندار ہیں، اتنے عظیم الشان ہیں کہ نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، جیسے آسائش میں، رفاہ میں، فراوانی میں، وسعت میں، آسانی میں، دولت میں، ثروت میں، مال میں، معاشرے میں ایک سماجی بلند و برتر حیثیت رکھتے ہوئے یہ تھے۔ نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، اگر آج وطن سے بے وطن ہو جائیں، در سے در بدر ہو جائیں، گھر سے بے گھر ہو جائیں، مال و متاع چھن جائے، لٹ جائے، اس وقت بل گیٹس کی دولت تھی، آج فاقے پہ فاقہ ہے، ان کے طرز فکر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ زندگی کا انداز بدل سکتا ہے کہ پہلے دنیا کا ریچسٹ انسان تھا، آج دنیا کا فاقہ زدہ ترین انسان ہے، ڈپرائیوڈ ترین انسان ہے، لیکن نزلت انفسهم منهم فی البلاء كالتي نزلت فی الرخاء، لیکن ان کی جو کیفیات باطنی ہیں، واردات قلبی ہیں،
ان کا جو نہا خانہ وجود ہے، ان کی جو کیفیت سری ہے، ان کے جو دل کی دھڑکنیں ہیں، ان کی جو قلبی کیفیت ہے، ان کے جو ذہنی رجحانات ہیں، ان کے طباع کے جو میلانات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، زاویہ فکر تبدیل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عملی تفسیر کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ ایاک نعبد، جب دنیا کے دولت مند ترین انسان تھے تو بھی ہماری گردن میں سریا نہیں تھا۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ جب ساری کائنات کی دولت میری دہلیز پہ سجدہ ریز تھی تو میں تیری بارگاہ ناز میں اپنی جبین ناز کو خم کیے ہوئے الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میرے عز و وقار کے لیے، میری عظمت کے لیے، میری شان و شوکت کے لیے تنہا یہ کافی ہے کہ انا اکون لک عبدا، میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر و مباحات کے لیے اتنا ہی بس ہے کہ تیرے ایسی ذات میری ولی نعمت ہے، تو میرا رب ہے۔ کفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب، تجھ میں وہ تمام کمالات ہیں جو ایک عبد اپنے معبود میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک غلام اپنے آقا میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک بندہ اپنے سردار میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمام انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اب تو بھی مجھے ویسا بنا دے جیسا تو اپنے عبد کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے بھی وہ شان بندگی عطا کر دے، مجھے بھی مفہوم زندگی اور مفہوم بندگی سے آشنا کر دے، مجھے بھی اپنے قائم کردہ معیارات سے متعارف کرا دے۔ یہ جو پیکج دیا ہے خالق کائنات نے انسان کو، یہ جو ایک پورا کمبینیشن ہے جس کا نماز ایک حصہ ہے، اور ہمارے ایسے جاہل خاکسار یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہی عبادت ہے، حج ہی عبادت ہے۔ اسلام میں نہ حج مسئلہ ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ کے لیے کہ قرآن نے کہا، جیسا کہ میں نے روز اول آپ سے گزارش کیا کہ خدا نے نہیں فرما وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِلصَّلَاةِ لِلصَّوْمِ لِلْحَجِّ لِلزَّكَاةِ لِلْجِہاد۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا جہاد کے لیے، ادائیگی نماز کے لیے، اقامہ نماز کے لیے، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے، فریضہ حج کو بجا لانے کے لیے، للہ علی الناس حج البیت۔ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد بندگی ہے، حج نہیں، مقصد بندگی ہے، ادائیگی نماز نہیں، مقصد بندگی ہے، خیرات و زکوٰۃ نہیں، مقصد بندگی ہے وہ جہاد نہیں، اسلحے والا جہاد نہیں، مقصد بندگی ہے وہ جو ماہ مبارک رمضان میں تم صبح سے لے کے رات تک بھوک پیاس کی صعوبت کو برداشت کرتے ہو، وہ ہمارا مقصد نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کا مقصد ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندگی۔ اور یہ ایک پورا پیکج ہے، یہ ایک پورا کمبینیشن ہے۔ تمہیں ان سب کو بجا لانا ہے تو پھر تم بندہ خدا قرار پاؤ گے، پھر تم مقام عبدیت پر پہنچو گے، پھر تمہاری بارگاہ خدا بندی میں خلوص نیت کو قبول کیا جائے گا، تمہاری عبادات شرف قبولیت سے ہمکنار تب ہوں گی جب تم اپنے باطن کی پیورٹی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو بارگاہ معبود میں پایا ثبوت تک پہنچا سکو گے۔ تو خالق کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا بندگی کے لیے۔ اب بندہ بننے کے لیے جو آداب و رسوم درکار ہیں، جو ضوابط چاہیے، جو اخلاقیات چاہیے، جن ایتھکس کی، اخلاقیات کی، ضوابط کی، اصولوں کی پابندی ضروری ہے، اور جو اعمال و افعال، حرکات و سکنات، طرز زندگی، آداب زیست، رہن سہن، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، وہ سب خالق کائنات نے جو متعارف کرایا وہ ایک پیکج کی صورت میں ہے، اور تمہیں اس کی پابندی کرنا ہے۔ اور جب تم پابندی کرو گے تو تم قرار پاؤ گے بندہ خدا،
ان کی پابندی کے لیے انسان کو جس اسٹرینتھ کی، جس طاقت کی، جس قوت کی، جس سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ اسی لیے منجی عالم بشریت کی زبان وحی ترجمان سے ان کے ملکوتی لبوں پر 24 گھنٹے میں روزانہ یعنی بار بار یہ کلمات مچلتے ہیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وعرفان الحرمہ۔ پروردگار مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک توفیق نہیں انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، صحت اچھی ہے، مجلس میں پہنچنے کا ارادہ ہے، لیکن نہیں پہنچ پائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کچھ غیبی سلسلے ہیں، تائید مولا درکار ہے جس کا نام ہے توفیق۔ تو اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگار بے شک میرے بدن میں کتنی طاقت ہے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ مشرک ہے، فَلَا يَكُونُ عَامِلًا اقوى منک، تم سے زیادہ طاقتور ہے بدنی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے تم سے زیادہ رچ ہے، وسائل کے اعتبار سے تم سے زیادہ سکسسفل ہے، کامیاب ہے، لیکن وہ کام انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ لا یکون عاملا، کیوں؟ اس لیے کہ لم یعط التوفیق، اسے توفیق عطا نہیں کی گئی، اسے خدا کی جانب سے مدعو نہیں کیا گیا، تو توفیق درکار ہے۔ وبعد المعصیہ، اور گناہوں سے دوری، پروردگار تو مجھے گناہ کے ارتکاب سے، گناہ کو کمٹ کرنے سے تو مجھے بچا لے۔ بعد المعصیہ یعنی انسان خود بے شک اس کی ول پاور کتنی بھی اسٹرانگ ہو، اس کو خالق کائنات کی جانب سے ایک تائید و توفیق کی ضرورت ہے۔ وعرفان الحرمہ، یہ بڑا اہم، دعا کے تمام کلمات ہی بہت اہم ہیں۔ آقا نے فرمایا عرفان الحرمہ، حرمات کی معرفت عطا کر، حرمات، حرمت، عرفان الحرمہ، پروردگار حرام چیزوں سے مجھے بچا لے۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ مسجد الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، معصوم کا حرم، حریم الہی، تو یہ کیا ہے؟ حرمات، حرمت۔ جیسا کہ کسی نے مجھ سے بڑا ہی فنی سوال کیا، کہا کہ جب ہم کعبہ جاتے ہیں تو جو وہاں مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مسجد الحرام۔ نے کہا اتنی دنیا کی سب سے بڑی مسجد، تو اس کو حرام کیوں ہے وہ؟ تو حرام کا حرمت، حرام، حرم، حرمات، حریم، حرم، ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے، یعنی جہاں پر جاتے ہوئے تمہیں تمہاری لمٹس متعارف کرا دی جائیں، وہ مکان ہو یا وہ شخصیت ہو۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، خبردار اے کلیم خدا موسیٰ، اپنی جوتیاں اتار دیجئے، نالین اتار دیجئے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ طُوًى کی مقدس وادی ہے، آپ نالین سمیت نہیں آ سکتے۔ تو حریم، حرام، حرم، حرمات، حرمتیں، جہاں تمہیں تمہارے حدود بیان کر دیے جائیں۔ شخصیت ہو تو اس کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ تم اس کے احترام کو پامال نہیں کر سکتے، تمہارے یہ حدود ہیں۔ اسی طرح جگہ ہو، مکان ہو مخصوص معین، تو یہ حرم ہے، یہاں پر تمہارے کچھ حدود ہیں، کچھ چیزیں تم پر حرام ہیں، کچھ چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے، حرم ہے، اس کا احترام تم پر واجب ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو آقا نے ارشاد فرمایا جب دعا کی کہ عرفان الحرمہ، پروردگار مجھے حرمات کی معرفت عطا کر، حرام چیزوں کا مجھے شعور عطا کر۔ کون، آپ متوجہ ہیں کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، جن کو میں انجام نہیں دے سکتا؟ یہ شناخت بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں وہ جتنی کاوشیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کے پہاڑ اپنے لیے قائم کر لیے ہیں، لیکن جب وہ آخرت میں ہباء منصورا، ڈسٹ کے باریک پارٹیکلز کی مانند ان کا عمل ہوا میں بکھر جائے گا۔
ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے, شناخت نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے, ان کا فریضہ کیا ہے. یہ جو فرائض کی اویئرنیس ہے. حضور کا خادم آقا نے فرمایا اس نے بہت عرصہ سرو کیا. آقا نے فرمایا تو نے مجھے بہت عرصہ سرو کیا ہے تو آج مجھ سے مانگ. کہا کیا؟ کہا کچھ بھی. تو کہا کہ مجھے 24 گھنٹے کا وقت درکار ہے حضور سے. خادم نے تو فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں پہلے غور و فکر کروں کہ مجھے مانگنا کیا ہے. سامن الحجج کے دور میں ایک جوان, بڑا بہادر جوان آقا کی خدمت میں آیا, امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. تو اس نے کہا کہ آقا میں نے سنا ہے آپ کے ہارس اسٹیبل میں ایک بہت سرکش گھوڑا ہے, وائلڈ ہارس ہے, جو کوئی اس کو ٹیم نہیں کر سکتا, رام نہیں کر سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے اس سے متعارف کرائیں. تو آقا نے فرمایا کہ بہت سرکش ہے. تو اس نے کہا کہ مولا میں اس کو رام کر لوں گا. تو آقا نے فرمایا کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے, میرے پاس ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کائنات کی کوئی بری سے بری, خطرناک سے خطرناک چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. کہا کیا؟ کہا محمد و آل محمد پر صلوات. میں آپ اور آپ کے خانوادے پر صلوات بھیجوں گا تو اس کی ساری سرکشیاں فرما برداریوں میں بدل جائیں گی. تو آقا نے غلام کو اشارہ کیا, جاؤ یہ جس کو چاہتا ہے وہ گھوڑا ہے اس کو عطا کر دو. تو سامنے ہی تشریف فرما تھے. تو وہ گیا اور جو سب سے سرکش گھوڑا تھا اس نے اس کی لگام کو پکڑا, اس پہ سوار ہوا. تو ایک چکر کاٹا آقا کی نگاہوں کے سامنے. تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ جوان بہادر تھا اور آپ نے دیکھا کہ اس نے گھوڑے کو کنٹرول کر لیا, ہینڈل کر لیا ہے. جب وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا گھوڑے پر سوار تو آ کے ادائے ادب کیا اور کہا کہ سرکار میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا ممنون و سپاس گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اجازت دی. تو آقا اس سے بڑے متاثر تھے تو اس سے فرمایا کہ ادھر آؤ. کہا بالآخر تم نے گھوڑے کو رام کر لیا؟ تو کہا ہاں. تو فرمایا میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں, لیکن انعام وہ دینا چاہتا ہوں جو تم خود مجھ سے مانگو, بجائے اس کے کہ میں اپنی مرضی سے دوں. تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے, وہی میں تمہیں عطا کروں. اس نے کہا آقا آپ میری رہنمائی فرمائیے. کہا کیسے؟ کہا آپ مجھے بتائیں میں آپ سے وہ چیز مانگوں جو باقی ہو, فانی نہ ہو, ہمیشہ باقی رہے. جو پیغمبر کے غلام نے, خادم نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے 24 گھنٹے کا وقت درکار ہے. جب 24 گھنٹے گزر گئے سرکار نے پکارا کہ تمہیں ہم سے کچھ وصول کرنا تھا تو تم نے ڈیسائیڈ کر لیا؟ کہا یا رسول اللہ کر لیا. کہا کیا؟ کہا آقا وہ عطا کریں جو باقی ہو, فانی نہ ہو. کہا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے آقا مجھے ایسا انعام عطا کریں, بارگاہ خدا بندی میں میرے لیے دعا کریں, ایسا انعام عطا کریں کہ جب تک میں زندہ ہوں, غور کیجیے گا, جب تک میں زندہ ہوں تا لب مرگ اور تا دم قبر مجھے اتنا شعور آ جائے کہ مجھے اپنی ڈیوٹیز کی اویئرنیس اور دوسروں کے رائٹس کی تفہیم ہو جائے. ہمارے یہاں ماحول گھر کا ہو
یا امام بارگاہ کا ہو، کالونی ہو یا محلہ ہو، ایک ہی بات کا جھگڑا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے میرے رائٹس تمہاری ڈیوٹیز، میرے حقوق تمہارے فرائض۔ یہ حقوق و فرائض کی جنگ تو زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ اسلام نے حقوق و فرائض کو بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی رضاکاریوں کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اسلام نے جس کو مخاطب قرار دیا ہے، جس بھی شخص سے اسلام خطاب کرتا ہے، اس سے کہتا ہے خبردار، تمہارے فرائض تمہاری ڈیوٹیز، دوسرے کے رائٹس، دوسرے کے حقوق، ہمیشہ دوسرے کے حقوق کی بات کرو اور اپنے فرائض کی بات کرو۔ ہمیشہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کی فکر میں لگے رہو اور دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی منزل میں قرار پاتے رہو، تو پھر انسانی معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ عرفان الحرمہ، پروردگار مجھے شناخت عطا کر، مجھے معرفت عطا کر۔ کس چیز کی معرفت عطا کر؟ حرمات کی معرفت عطا کر۔ تیری بارگاہ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے حرام ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں آسانی سے بجا لا سکتا ہوں بغیر اس کے کہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ ہو کہ خالق نے مجھے ان کو بجا لانے کی اجازت نہیں دی۔ مثلا ہمارے مکتب تشیع میں جو اہل بیت کے ساتھ محبت کی ایک کیفیت ہے، اور جن جن نے اہل بیت کو اذیت و آزار یا تکلیف پہنچائی، ان سے جو نفرت کی کیفیت ہے وہ کہیں کسی کی نگاہوں سے ڈھکی چھپی نہیں۔ جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں وہ وہی افراد ہیں جنہوں نے اہل بیت کا حق لوٹا، جنہوں نے اہل بیت کے اوپر مظالم ڈھائے، جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم و زیادتی کو روا رکھا۔ اب ان افراد سے ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ وہ شہید سبط جعفر کا جو شعر ہے، ان کا وہ کلام بڑا معروف کلام ہے، خدا کو پکارا۔ اس میں ہر شعر ان کا بہت اچھا ہے، لیکن یہ شعر بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ دو تین اشعار ایسے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر ہے، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ حق سادات و زہرا کے مقروض، حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا، حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی، ہنسی آ گئی۔ آپ ان کو کس بنیاد پہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے حق کو لوٹا؟ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ کی زندگی میں ان کے حقوق کی ادائیگی کس مرحلے پر ہے؟ عرفان الحرمہ، پروردگار مجھے حرمات کی تفہیم عطا کر دے، مجھے معرفت عطا کر کہ کون کون سی چیزیں تیری نگاہ میں حرام ہیں، ناپسندیدہ ہیں، کون سے حرمات ہیں جن کی تعلیم تو مجھے دینا چاہتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حرمات ثلاث، خدا بند متعال کی کچھ حرمات ہیں بندوں کے لیے۔ ایسی احادیث بھی ہیں جو میری نگاہوں سے گزری، ان میں اربع حرمات بھی کہا گیا، بعض میں خمس حرمات بھی کہا گیا۔ اس حدیث میں فرمایا اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حرمات ثلاث، تین حرمتیں ہیں اللہ کی انسان مومن کے لیے، جن کی پاسداری بندہ با ایمان کو کرنا لازم ہے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہی میری گفتگو سے؟ بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی پاسداری کرے۔ کہا وہ حرمات کیا ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کتابہ و نورہ و حکمتہ، وہ پہلی حرمت اس کے حرمات میں سے، کتابہ و نورہ و حکمتہ، لقد تجلی اللہ لخلقہ فی عبادہ ولکنہم لا یبصرون،
وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے جو اس کا نور ہے، جس میں اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جس کے لیے خالق معصوم نے فرما ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ظاہرہ حکم و باطنہ علم، جس کے لیے معصوم نے فرمایا ثم انزل علیہ الکتاب نور لا تطفأ مصابیحہ وسراج لا یخبو توقدہ وبحر لا ینزف قعرہ ومنہاج لا یضل نہجہ۔ وہ کتاب ہے جو سراپا نور ہے، نور علی نور ہے، اور جس کے نور کی درخشش کبھی ماند نہیں پڑتی، جس کی روشنیاں کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ طلوع صبح قیامت تک شاہراہ حیات پر قدم رکھنے والی انسانی نسلوں اور انسانی قافلوں میں تشنہ ہدایت افراد کے لیے وہ ان کی شاد کامی اور سیرابی کا اہتمام کرتا رہے گا طلوع صبح قیامت تک۔ تو فرمایا کہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب نور ہو جو اس کا نور ہے، حکمت ہو جو اس کے حکم اور مواعظ حسنہ کے گنجینے اور خزانے جس کے دامن میں آباد ہیں، معانی و معارف و اسرار و بلند و بالا مطالب کے جس میں گنجینے اور جہان آباد ہیں، ایسی بلند و بالا کتاب ہے۔ خالق کائنات نے قد تجلی اللہ بکتاب ہی، اس کے وسیلے سے لخلق ہی، اپنی مخلوق کے ساتھ انوار تجلیات الہی کا مشاہدہ مخلوق اس کتاب کے ذریعے سے کرتی ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن خالق کائنات کی تجلیات کا ذریعہ کلام الہی مخلوق اس کی قدردان نہیں ہے۔ لَكِنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ اس طرح سے اس کو دیکھ نہیں پاتے جو اس کتاب کا حق ہے، قرآن کریم کا۔ تو یہ اللہ کی پہلی حرمت ہے کتاب الہی، اور اس کی حرمت کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار اس کو مس نہ کرو جب تک کہ تم پاک و طاہر نہ ہو جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی جسور اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے اپنے استاد سے کہا کہ ہم پاک و طاہر کیوں ہوں، اس کے مطالب و مفاہیم، اس کے آیات ہمیں خود پاک و طاہر کر دیں، ہم پاک و۔ انہوں نے کہا نا کہ اپنے آئینہ قلب کو منجلی کرو، پاک و پاکیزہ کرو، شفاف کرو، صاف کرو، تاکہ تجلیات انوار الہی، تجلیات انوار الہی کا مرکز قرار پائے تمہارا قلب و ذہن۔ تو اس نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، جب انوار تجلیات انوار الہی کی شعائیں ہماری جانب متوجہ ہوں گی تو ہمارے قلب و ذہن کی کثافتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ تو استاد خاموش ہو گئے، اور پھر وہ مشہور واقعہ جو میں بیان کیا کرتی ہوں کہ شام کو دودھ والا آیا تو برتن میں غذا تھی، ذرات تھے، اسمیل پیدا ہو گئی تھی، کہا دودھ لے آؤ۔ شاگرد نے دیکھا استاد کی جانب، کہا یہ تو صاف نہیں، کہا میں نے تم سے کہا لاؤ، کہا مگر یہ تو دودھ کے قابل نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ برتن دودھ کے قابل نہیں، دودھ آ گیا اسی برتن میں لایا گیا، تو کہا کہ یہ دودھ خراب ہو گیا۔ کہا کیوں، کیا آج دودھ خراب لایا تھا لانے والا؟ کہا نہیں، تازہ تھا۔ کہا پھر خراب کیوں ہوا؟ کہا برتن خراب تھا۔ تو انہوں نے کہا دودھ کو تم گندے برتن میں ڈال نہیں سکتے۔ تو انوار الہی کی شعائیں، اس گٹر کو صاف کرو، پاک کرو، بغض سے، کینہ و حسد سے، نفرتوں سے، کدورتوں سے، سازشوں سے، جھوٹ سے، تہمت سے، بہتان سے، رذیلہ صفات سے، ناپسندیدہ اوصاف سے، شیطانی عادات سے چھٹکارا حاصل کرو۔ پھر دیکھو کہ انوار الہی کی شعائیں تمہارے شیشہ قلب کو کس طرح جگمگا کر منجلی کرتی ہیں، اور کس طرح حکمت کے چشم ینابیع الحکمہ یجری من قلبہ علی لسانہ۔ 40 روز تک اگر تم اس پریکٹس کو جاری رکھو کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے باڈی لمبس کو کنٹرول میں رکھو، اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھو، کسی اور کو کنٹرول نہیں کرو، کسی اور کو جج نہیں کرو۔ کیمرے کا رخ دوسروں کو سکین کرنے کی ضرورت نہ ہے، اور نہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور نہ تمہارے لیے جائز ہے، اور نہ تمہیں اس کا رائٹ ہے۔ خالق نے سیلف اسیسمنٹ کا حکم دیا ہے، اپنی ذات کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا حکم دیا ہے، اپنی ذات کو پرکھو، جانچو، نواقص کو دور کرو۔ تو جب تم 40 دن یہ پریکٹسز کرو گے تو ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشمے
تمہارے دل سے تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے. جو ہستیاں مستجاب الدعویٰ ہیں وہ کیوں ہیں مستجاب الدعویٰ؟ ان کے لبوں میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ وہی فاتحہ ہم آپ پڑھیں، وہی فاتحہ پڑھنے کا وہ ارادہ کر لیں. یا اللہ تو کتابہ وَهُوَ نُورُهُ وَحِكْمَتُهُ وَبُرْهَانُهُ لَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ لِخَلْقِهِ بِكِتَابِهِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وہ کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے، اس کی عظمت کو پہچانو. کلام الہی کی عظمت کو صاحب نہج البلاغہ نے کتنی بار اپنے بیانات میں برملا کیا. وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. مولا ہی نے یہ فرمایا جو عرض کر رہی تھی ثم انزل علیہ الکتاب نور لا تطفأ مصابیحہ وسراج لا یخبو توقدہ وبحر لا یغرق قعرہ ومنہاج لا یزل نحجہ وشعاع لا یظلم ضوءہ وبرہان لا یہدم ارکانہ. یہ قرآن کریم کے صفات اور آقا نامدار نے فرمایا کہ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے جب مصائب کی اندھیری گھٹائیں ہر جانب سے تمہارا حصار کر لیں اور تم پر چھا جائیں، مصائب کی سیاہ رات تم پر چھا جائے، ظلمانی رات، اور تمہیں کوئی نجات کی تدبیر دکھائی نہ دے. اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. قرآن کی پناہ میں آ جاؤ. مولا کائنات نے جو قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں، اس لیے کہ قرآن ناطق سے زیادہ قرآن صامت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن صامت نے قرآن ناطق کو بیان کیا، قرآن ناطق نے قرآن صامت کو بیان کیا. وہ قرآن ہی کی ایک تعبیر ہے، قرآن ہی کی ایک تعبیر ہے جس میں خالق کہتا ہے الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان خود کو خود سب سے زیادہ پہچانتا ہے، خود سے زیادہ کوئی کسی انسان کو پہچان نہیں سکتا. خود ہر انسان الانسان علی نفسہ بصیرہ، وہ اپنے آپ سے دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ وہ خود آگاہ ہے. تو اہل بیت خود قرآن ہے، تو قرآن سے زیادہ قرآن کو کون پہچان سکتا ہے؟ یہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن صامت ہے. تو اہل بیت نے جو قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں، تو سب سے پہلی حرمت کتاب الہی ہے، اس کا احترام ہے. اور تم نے اچھا ایکسکیوز ڈھونڈ لیا کہ قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا احترام کے بہانے سے کہ نہ فاصلہ سمٹے اور نہ ہم پہ کوئی بوجھ آئے. قرآن کے تعلیمات کا، قرآن کو چھت پہ رکھنا نہیں چاہیے، آسمان پر پہنچانا نہیں چاہیے. قرآن کو تمہاری بیڈ بک بننا چاہیے، قرآن کو تمہاری گود میں آنا چاہیے، قرآن کو تمہارے منظر نگاہ پر ہونا چاہیے، قرآن کو تمہاری دسترس میں، تمہاری ریچ میں ہونا چاہیے 24 گھنٹے، تاکہ تم قرآن سے تبرک حاصل کرو، قرآن سے گائیڈنس لو، قرآن سے سیکھو، قرآن سے سمجھو، قرآن کو کمپریہنڈ کرو، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرو. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا ویحزنون به انفسهم ویستثیرون به دائهم فاذا مروا بآیۃ فیہا تشویق رکنوا الیہا طمعا
وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ فَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكُفِّهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فی فقاک رقابہم. جو امت قرآن ہے، جو حاملین قرآن ہے، اما اللیل فصافون اقدامہم. بندہ مومن کی، عبد خدا کی پہچان یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنی ڈیلنگز میں، اپنے معاملات میں، اپنے آفس میں، اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن ہر لمحے یاد خدا میں اتنا مگن رہتا ہے اور لمحہ شماری کرتا ہے کہ رات میں کچھ ساعتیں خلوت کی میسر آئیں. اما اللیل فصافون اقدامہم تالین لاجزاء القرآن. قرآن کا احترام یہ نہیں کہ اسے چھت پہ پہنچا دیا جائے، قرآن کا احترام یہ ہے تالین لاجزاء القرآن یرتلونہ ترتیلا ویحزنون بہ انفسہم ویستثیرون بہ تباءدائہم. اس کا یہ احترام نہیں کہ اسے چھت پہ پہنچا دیا جائے، بلکہ اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ رات کا تنہائی کا انتظار کرو، جب کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، جب مکمل تنہائی ہو، مکمل سکون ہو، خاموشی ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، محراب عبادت ہو، بارگاہ خدا بندی ہو، جذب و کیف کی کیفیتیں ہوں، استغراق کا عالم ہو، انسان خود سے بے خود ہو جائے اور پھر روح کے گنبد میں قرآن نغمہ سرا تالین لاجزاء القرآن، پھر قرآن کے جز جز کی تلاوت کرے، حرف حرف کو سمجھے، کمپریہنڈ کرے. وَيُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلًا، وقف کر کے، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، سمجھ سمجھ کے، قطرات شفا بنا بنا کے اپنے قلب و روح میں انڈیلتا چلا جائے، اپنی نفسیاتی، اپنی باطنی، اپنی ذہنی، اپنی روحانی بیماریوں کے لیے سرمایہ شفا قرار دیتے ہوئے اس کتاب شفا کو یرتلونہ ترتیلا ویحزنون بہ انفسہم ویستثیرون بہ تباءدائہم فاذا مروا بآیۃ فیہا تشویق رکنوا الیہا طمعا. اور وہ جن جن آیات پر جو جو بیانات ہیں، آیات کے مفاہیم ہیں، جیسے جیسے مفاہیم ہیں ویسا ویسا اس کا رد عمل ہو. اگر آیات جنت کو بیان کرتی ہیں تو اس کی کیفیت ایسی ہو جیسے مناظر جنت کو یہ ابھی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اگر جہنم کو بیان کر رہی تو ظنوا ان شہیق جہنم وزفیرہ فی اصول آذانہم، تو ایسے محسوس ہو جیسے جہنم کی بھڑکتی آگ کے غضبناک شعلوں کی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے اور اس کی تپش اس کے بدن کو حرارت یا جھلسا رہی ہے یا اس کے بدن کو تکلیف دے رہی، یہ کیفیت ہو. اس طرح تو مولا کائنات سے زیادہ بہتر کون بیان کر سکتا. وما جعل هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادۃ او نقصان. مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کے ایسے ساتھی بن جاؤ کہ قرآن تمہارے رگوں پہ میں رچ بس جائے، تمہاری رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگے. قرآن کے تعلیمات، قرآن کے مطالب، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مواعظ حسنہ تمہارے رگوں پہ میں ایسے قرآن تمہارا کمپینین ہو، ہم نشین ہو، مصاحب ہو، ساتھی ہو، رازدار ہو، شریک کار ہو، دوست ہو، مونس ہو، انیس ہو، ہمدم ہو، فریاد رس ہو. قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ. وہ قرآن ناطق ہو، قرآن صامت ہو. اور مجھے تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ ہماری یہاں ایک ہی ہے، ایک ہی قرآن ہے. کبھی وہ کتابی شکل میں ہے، کبھی وہ انسانی شکل میں ہے. انسانی شکل میں ہو تو علی و فاطمہ، حسن و حسین ہے. جو آپ کے گھر میں آپ نے بلند جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ قرآن کا کتبی نسخہ ہے، وہ کتابی شکل ہے. اور جو آپ کے عقیدے میں سمایا ہوا ہے وہ قرآن کا وجود خارجی ہے، وہ قرآن کا وجود خارجی ہے.
وہ قرآن کا وجود حقیقی ہے، وہ قرآن کا وجود واقعی ہے، اور وہ پنجتن پاک ہیں، وہ چہارتا معصومین ہیں۔ اسی لیے بے اختیار مناجات میں یہ زمزمیں لبوں پر مچلنے لگتے ہیں بارگاہ عصمت سے جو ہمیں بیان کیے گئے۔ الہی ما ازیق سبحانک ما ازیق الطریق، کتنا منزہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اجلا ہے، کتنا عرفہ ہے، کتنا بے عیب ہے، لا ریب ہے، بے نقص ہے، تمام عیوب و نواقص سے مبرہ ہے، کتنا عالی ہے، متعالی ہے، کتنا عظیم الشان ہے، کتنا کریم ہے تو خالق۔ سبحانکا، جتنی تیری حمد، جتنی تیری توصیف بیان کی جائے کم ہے۔ سبحانکا ما ازیق الطریق، کیسی تیری شان کریمی ہے اس ملت پر کہ لوگوں کو ایک ڈھنگ کا ہادی نہیں ملتا، تو نے ہمیں اتنے ہادی عطا کیے، تو نے ہمیں 14 معصوم کی راہنمائی کی سعادت سے نوازا، تو نے ہمیں 12 اماموں کی سرپرستی میں قرار دیا۔ تیری شان اجل ہے، تیرا مقام اعلیٰ ہے، تو واقعاً معبود کہلائے جانے کے قابل ہے۔ تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت و پرستش کی جائے، کہ تو نے اپنے عبد کو زندگی کے کسی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں تو نے ایسے کاروان نو انسانیت کو ہادی عطا کیے، ایسے آفتاب آئے جہاں تاب ہدایتوں کے عطا کیے جو طلوع صبح قیامت تک افق کائنات پر اپنی روشنیاں نچھاور کر کے ذوفشانیوں سے تشنہ ہدایت انسانیت کی سیرابی و شادکامی کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی جب تک یہ موجود ہیں، اور یہ ہمیشہ موجود ہیں۔ اسی لیے تو پاک پیغمبر جب قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے اور وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا، کبھی ایک نبی کی داستان، کبھی دوسرے نبی کا واقعہ، کبھی تیسرے نبی کی زندگی کے حالات، تو جب جناب نوح کے حالات کو بیان کیا تو کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے، یا رسول اللہ، نوح کے ساتھیوں کے لیے خدا نے نوح کو کشتی عطا کی، اس کے لیے کشتی تھی، لیکن قرآن نے کہہ دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یوم پہ الف لام داخل ہے، یعنی اس خاص دن میں صرف نوح کی کشتی تھی۔ تو یا رسول اللہ، اس کشتی تک تو اسی کو رسائی تھی جو اس خاص دن میں قرار پایا، تو قیامت تک کے لیے کشتی نجات کیا ہے؟ تو آقا نے فرما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ ساحل نجات سے ہمکنار ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ سعید ہو گیا، وہ خوشبخت ہو گیا، وہ ابدی سعادتوں سے ہمکنار ہو گیا۔ ہلاکت اس کے دامن کو کبھی چھو نہیں سکتی، موت اس کی گرد قدم کو کبھی پا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ زندہ جاوید ہو گیا، وہ حیات طیبہ معنوی سے بہرابر ہو گیا، جس کا ناطہ مکتب معصوم سے جڑ گیا، جو اولاد علی و زہرا کی محبت کے قلعے میں داخل ہو گیا، جو ولایت اہل بیت، کیا خوبصورت تو ہمیں تو یہ کہنے کی ضرورت پیش آنا نہیں چاہیے کہ قرآن یا اہل بیت، ہم قرآن، وہ تو دو الگ الگ نام تو وہاں لیے جاتے ہیں جہاں الگ الگ جدا جدا، یہاں تو کوئی الگ ذات متصور نہیں، تو کوئی الگ ذات متصور ہے ہی نہیں، وہ کتبی شکل ہے، یہ انسانی شکل ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اوصاف الہی کی دنیا میں بلند ترین مثالیں، اگر اللہ کے اوصاف کو انسانی جسم میں دیکھنا چاہو، جیسا کہ میں عرض کیا کرتی ہوں کہ ذات باری تعالی کے لیے مثل ہے، مثل نہیں ہے، مثل اور مثل میں فرق ہے۔
مثل صفات میں ہوتی ہے اور مثل ذات میں ہوتی ہے. تو انسان کی مثل ہو سکتی ہے لیکن خدا کی مثل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ذات واجب ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات یکتا ہے، یگانہ ہے، معبود یکتا ہے، تو اس کی مثل نہیں ہو سکتی. اس لیے جب مقام دعا میں بھی آؤ تو بار بار تمہیں جو یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے، بار بار یاد دلایا جاتا ہے، خدا کو پکارو تو لیس الذی لیس کمثلہ شیء، الذی لیس کمثلہ شیء، یا من لا شبیہ لہ، یا من لا نظیر لہ، اے وہ خدا جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی اس ایسا نہیں، لا مثل لہ لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، مشابہ نہیں، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ انسانوں کی طرح اس کی ذات کے تقاضے نہیں، وہ سبحان ہے، وہ منزہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اجلا ہے، وہ مبرہ ہے، وہ ذات ہے. یا من ہو بالمنظر الاعلیٰ، جو ایک بلند مقام سے ساری کائنات کو دیکھ رہا. مراد یہ نہیں کہ وہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، مراد یہ تشبیہات ہیں. مراد یہ ہے کہ جب انسان، چونکہ ہم محسوسات کے محدود دائروں میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں مثالیں محسوسات سے چاہیے. ہم ماورائے محسوسات حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم ماورائے عقل محسوسات تک پہنچنے کی صلاحیت، ماورائے عقل حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکے، حواس پنجگانہ جس کو دریافت کر سکیں. تو ہم محسوسات کے دائروں میں رہنے والے افراد ہیں. اس لیے جب ہمیں مثال دی جائے گی تو کلم بالناس علی قدر عقولہم کے نسخے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں سے گفتگو کرو، مخاطب ہو، تکلم کرو ان کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق، تو جس طرح ان کو سمجھ آئے. تو یا من ہوا بالمنظر الاعلی، ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم بلند مقام سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اور کیا آپ نے، جب جہاز زمین سے اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پورا علاقہ دکھائی دینے لگتا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جو دیکھے، مراد یہ والی بلندی خالق کے لیے یہ بلندی نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا، جیسا کہ بعض احمق مسلمانوں کا نظریہ ہے. وہ خدا سے گلے بھی مل لیتے ہیں. تو خدا اللہ نور السماوات والارض، وہ کوئی جسم نہیں. یا من ہوا بالمنظر الاعلی، یعنی کیا بلند مقام سے نہیں دیکھتا. مقصد یہ ہے کہ تو کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی بلند مقام سے دیکھے تو کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. یا سمیع ہو یا بصیر، جسے دیکھنے کے لیے نہ کان کی ضرورت، سننے کے لیے نہ کان کی ضرورت ہے نہ آواز کی ضرورت ہے، جسے دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کی ضرورت ہے نہ باہر کی روشنی کی ضرورت ہے اور نہ منظر کی ضرورت ہے. وہ بغیر اس کے یا سمیع ہو یا بصیر. تو خالق کائنات کو ان القابات سے پکارو. تو یا من لا مثل لہ، یا من لا نظیر لہ، یا من لا شبیہ لہ، نہ تیری کوئی شبیہ ہے، نہ مثل ہے، نہ نظیر ہے. تو ذات میں تو مثل نہیں، نظیر نہیں، شبیہ نہیں، لیکن صفات میں مثل ہے. صفات میں مثل ہوتی ہے. جب ذات کا تذکرہ آیا تو کہا اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی شبیہ نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز مطلق ہے، صمد ہے. لم یلد ولم یولد، وہ انسانی رشتوں کی بندشوں سے آزاد ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کا کوئی لائف پارٹنر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لیکن جب صفات کی بات آئی تو کہا للہ المثل الاعلی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. زمین پر صفات الہی کی، اوصاف خداوندی کی، اخلاق الہیہ کی کامل ترین اور بلند و بالا ترین مثالیں موجود ہیں. اور وہ مثالیں کون ہیں؟ وہ مظاہر صفات الہی، عطرت طاہرہ پیغمبر گرامی اسلام. وہ کبھی ان کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی اعظم.
ان کان الحسن شخصا لکان علی بل هو اعظم، وہ کبھی علی ہے۔ پوری کائنات کا حسن اگر پیکر واحد میں سمیٹ دیا جائے تو علی مارز وجود میں آتے ہیں، اور پھر سرکار فرماتے بل هو اعظم، کائنات کا حسن کم ہے، مختصر ہے، ناچیز ہے، بے وقت ہے علی کی ایک صفت کمال کے سامنے۔ علی عظیم تر ہے۔ لو کانت الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر ساری کائنات کے اوصاف حمیدہ، فضائل رشیدہ، صفات حسی، صفات اعلیٰ کو ایک پیکر واحد میں یکجا کر دیا جائے تو فاطمہ ہمارے سے وجود میں آتی ہے۔ بل یا اعظم، بلکہ میری بیٹی کے صفات عظیم ہیں، بلند ہیں، بالا تر ہیں، کائنات کا حسن کم ہے۔ کائنات کی رانائیاں، زیبائیاں، حسن مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کا۔ تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن اگر ہمارے گھروں میں آپ کو نسخے کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی کتابی شکل ہے، کتبی شکل ہے۔ اور اگر جسم کی شکل میں دکھائی دے، اب افراد کی شکل میں دکھائی دے، اہل بیت کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ظاہرہ حکم و باطنہ علم۔ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ اے میرے امتی، اے میرے کلمہ گو، جب تو طوفان بلا میں گر جائے اور کسی طرف سے چھٹکارے کی، رہائی کی تجھے کوئی سبیل دکھائی نہ دے، کوئی تدبیر دکھائی نہ دے، فعلیکم بالقرآن، قرآن کی پناہ گاہ میں آ جاؤ، اہل بیت کی پناہ گاہ عافیت میں آ جاؤ، قرآن ناطق کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور وہ مفاہیم، وہ تعلیمات جو قرآن صامت نے بیان کیے، جو کتابی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہیں، اگر ان تعلیمات میں الجھ کر رہ جاؤ اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ عملی زندگی میں ان کو کیسے بجا لانا ہے، تو تمہارے سامنے قرآن ناطق کی مثالیں موجود ہیں، یہ تمہارے رول ماڈلز ہیں۔ تم قرآن کو چلتا پھرتا دیکھو، تم قرآن کو اٹھتا بیٹھتا دیکھو، تم قرآن کی نشست و برخاست دیکھنا چاہو، تم قرآن کے ساتھ سونا جاگنا چاہو، تم قرآن کے ساتھ کلام کرنا چاہو، تم قرآن سے ہدایتوں کی خیرات وصول کرنا چاہو، تم قرآن کو اپنے فہموں، ذہنوں، دماغ میں اتارنا چاہو تو آؤ مکتب اہل بیت سے رہنمائی لو، اہل بیت اطہار سے رہنمائی لو۔ یہ معلمین قرآن ہیں۔ تو حرمت و کتاب اللہ، فرمایا حرمت اللہ، حرمت و کتاب اللہ، حرمت و کعبۃ اللہ، حرمت و رسول اللہ، حرمت و آل رسول اللہ، حرمت الاسلام و حرمت المؤمن۔ تو یہ تو سبع حرم ہو گئے۔ اور ایک مقام پہ فرما حرمات ثلاث، کچھ حرمتیں ہیں جن کی پاسداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا التفقہ فی الدین، تمہاری کامیابی کیسے پتہ چلے گی، کیسے پتہ چلے گا تم اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہو، کیسے پتہ چلے گا تم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو۔ تو التفقہ فی الدین، دین کا فہم، انڈرسٹینڈنگ، دین کو سمجھنا، یہ تم پہ واجب ہے۔ التفقہ فی الدین، تو کیا تم خود سمجھ سکتے ہو؟ خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ پرابلم ہو تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ مولوی کے پاس جائے گا، مسجد کے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے گا۔ کسی کو کوئی سرجری کرانا ہو وہ سرجن کے پاس جائے گا۔ کسی کو مکان بنوانا ہو تو نقشہ کیا وہ ڈاکٹر سے بنوائے گا، آرکیٹیکٹ سے بنوائے گا؟ ایسا ہی ہے۔ وہ کارڈیولوجسٹ جس کا کیو میں لگ کے، لائنوں میں لگ کے بڑی مشکلوں سے آپ نے وقت لیا تھا، اسی کارڈیولوجسٹ کو جب اپنا مکان بنانا ہوگا تو وہ آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کے گھر میں، آپ کے واش روم میں کوئی مسئلہ ہو آپ پلمبر کو بلائیں گے، بجلی کی کوئی مشکل ہو الیکٹریشین کو بلائیں گے۔ جس کا جس شعبے سے تعلق ہے اسی کو بلایا جائے۔ التفقہ فی الدین، جب دین میں تفقہ کا مرحلہ آیا تو جہلا نے کہا ہم تقلید کیوں کریں، ہم تقلید کیوں کریں؟
تو بھائی یہ تو امام زمانہ کا واضح حکم ہے کہ جب آقا غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا تھا اور توقیع مبارک صادر ہوئی، ہوا میں ظاہر ہوتی تھی توقیع مبارک، جو خط موصول ہوتا تھا امام کی جانب سے نواب اربعہ کو، تو چوتھے نائب کو خط موصول ہوا، تو جیسے ہی ہوا میں وہ کاغذ اپیئر ہوا، سارے ساتھیوں نے دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ بے شک 6 روز کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمارا کوئی اس طرح رسمی نائب نہ ہوگا، اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس غیبت کبریٰ میں اگر کوئی ہمارے فرامین پر عمل کرنا چاہے ہمارے چاہنے والوں میں سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں، کس کی؟ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ، کس کی؟ محافظًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ، کہا اس کی تقلید کرے جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ من کان من الفقہاء، فقہاء میں سے علم، مسند علم پر، سب سے بڑی مسند علم پر سرفراز ہو، برجستہ شخصیت ہو، اوضاع علمیہ کی عالم ہو، اور حافظ لنفس، مخالف لہوا، مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے اوامر کی اطاعت کرنے والا ہو، دین کو سب سے زیادہ اپنے زمانے میں سمجھنے والا ہو، حافظ لدین، دین کی محافظت کرنے والا ہو، سائل محافظ لنفس، اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، مخالف لہوا، ہوا و ہوس کا بندہ نہ ہو، مطیع لامر مولا۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تو عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ تو عرفان الحرمہ، پروردگار مجھے شناخت اور پہچان عطا کر، یہ پہچان اور شناخت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو فرما حرمات ثلاث، ایک حرمت ہے جو تمہارے لیے کہ اللہ کی 3 حرمتوں، بڑی حرمتوں میں سے ایک کتاب الہی کی حرمت ہے کہ تم قرآن کو وہ احترام دو جس کا قرآن استحقاق رکھتا ہے، جس کا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے، وہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے قریب مت جاؤ پاکیزگی کے بغیر۔ مراد یہ نہیں ہے، اب تو آپ آئی پیڈ میں، موبائل میں اب تو ضرورت نہیں رہی کہ آپ وضو کے ساتھ قرآن کی آیت کو لمس کریں، وہ تو لمس ہو ہی نہیں رہا، تو وضو کی ضرورت نہیں۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو مضحکہ خیز چیز نہ سمجھو، بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی تم جا کے قرآن کریم کو جب اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ تو ایک ایک آیت کو یرتلونہ ترتیلا ویحزنون بہ انفسہم، اس کو کمپریہنڈ کرنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا بیتہ، اس کا گھر ہے، بیتہ الذی جعلہ قبلۃ لا یقبل من احد وجہا الی غیرہ، دوسری چیز اس کا گھر ہے، بیت الہی ہے۔ وجعل اللہ الکعبۃ الحرام، وجعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، خالق کائنات نے کعبہ کو اس کا گھر بنایا ہے اور بیت الحرام کا مصداق قرار دیا۔ متوجہ ہیں؟ اس گھر کی حرمت ہے۔ بیتہ الذی، کون سا گھر؟ جعلہ قبلۃً، جسے انسانیت کا قبلہ بنا دیا۔ لا یقبل من احد، کسی ایک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھے۔ یہ قبلہ ہے تو یہی قبلہ رہے گا۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف سے جس کی پرستش کی جائے، جس کا احترام کیا جائے۔ ہماری زبانوں میں بھی جو تشبیہات ہیں، کسی شخص کا بہت احترام و وقار ہو تو کہتے ہیں وہ تو کعبہ ہے، قبلہ ہے لوگوں کا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ قبلہ ہے یعنی چاروں جوانب سے اس کا احترام ہی کیا جائے، اس کے لیے حدود معین کر دیے جائیں آنے والوں کے لیے۔ بیتہ الذی جعلہ قبلۃً، وہ گھر جس کو اس نے قبلہ قرار دیا، اس کا احترام تم پہ واجب ہے۔ وہ گھر جس کو للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر، سب سے مبارک کہا، سب سے مبارک گھر ہے۔ للناس امنا، انسانیت کے لیے پناہ گاہ امن ہے۔
پناہگاہ عافیت ہے، مطاف انسانیت ہے، وہ گھر جس میں تم ایسے ہی سر اٹھا کے داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ جب بھی جاؤ گے آداب و رسوم کو بجا لاؤ۔ ان فضاؤں سے جب تمہارا جہاز گزرے تو خبردار احرام باندھ لو۔ حج کی بات نہیں کر رہے، جب بھی زیارت پہ جانا ہے عمرے کی بات کر رہے ہیں، احرام عمرہ باندھو، ایسے ہی نہیں جا سکتے۔ طواف کرو، طواف میں ڈسپلن کا خیال رکھو، طواف کو کن جگہوں میں تمہیں مینیج کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے، اس کا خیال رکھو۔ مقام ابراہیم پہ نماز بجا لاؤ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو۔ اس کے بعد اس احرام سے نکلنے کے لیے بھی یہ کعبہ کا جو احترام ہے، وہ مقامات جن کی حرمتیں ہیں، وہ بھی یوں نہیں کہ تم ایک دم نکل گئے، جیسے داخل ہوتے ہوئے تم پہ پابندیاں ڈالی گئیں، ایسے ہی وہاں سے نکلنے کے لیے رفتہ 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 تمہیں اجازت لینا پڑے گی۔ تمہیں بال کاٹنا ہوں گے، تمہیں ناخن کاٹنا ہوگا، تمہیں احرام اتارنا ہو۔ یہ اللہ کے گھر کی حرمت ہے۔ بیتہ الذی جعلہ قبلۃ، جس کو خدا نے لوگوں کا قبلہ بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی پیدا کی کہ جن کے لیے کہا الذی شرف بہ مکہ و منی، یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے مکہ و منی کو عزت ملی، شرف ملا، مقام ملا۔ کچھ ہستیاں ایسی بنائیں۔ کعبہ کا اتنا احترام، اتنی عظمت، اتنا مقام بلند، تو وہ شخصیت کیا ہوگی جس کا زچہ خانہ کعبہ ہو؟ اس کا احترام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ حبہ عبادت اللہ، ولایتہ فریضۃ اللہ، اعداؤہ اعداء اللہ، احباؤہ احباء اللہ، حربہ حرب اللہ، سلمہ سلم اللہ، حزبہ حزب اللہ۔ علی کون ہے؟ ولایتہ اتباعہ فریضۃ اللہ، ولایتہ ولایت اللہ، حبہ عبادت اللہ، اعداؤہ اعداء اللہ، احباؤہ اولیاؤہ اولیاء اللہ۔ خدا کو پکارا۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا، پیغمبر، پاک پیغمبر کی زبان وحی ترجمان نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جس کی محبت عبادت ہے خدا کی، حبہ عبادت اللہ، اتباعہ فریضۃ اللہ، جس کی اتباع، جس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، جس کے نقش قدم پر چلنا، فریضۃ اللہ، خدا نے یہ فریضہ واجب کیا، خدا کی جانب سے فرض واجب۔ حربہ حرب اللہ، جس کی جنگ اللہ کی جنگ ہے، سلمہ سلم اللہ، جس کی صلح اللہ کی صلح ہے، اولیاؤہ اولیاء اللہ، جس کے دوست اللہ کے دوست ہیں، اعداؤہ اعداء اللہ، جس کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں، حزبہ حزب اللہ، جس کی جماعت اللہ کی جماعت ہے۔ علی کا نام آتا ہے تو جو کچھ ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اتنا مرضات الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا کردار ہے کہ علی کے نام کے ساتھ بھی، علی کے صفات کے ساتھ بھی، علی کے اعضائے بدن کے ساتھ بھی، علی کا ہاتھ ہے تو یہ علی کا ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے، تو یہ علی کی ذات ہے تو علی کی ذات نہیں، مظہر اللہ ہے۔ خدا کو پہچاننے کا بہترین، السلام علی محال معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کے بلند ترین ذریعے۔ تو خوشبخت ہے یہ قوم کہ جس کو خدا نے ایسے رہنما عطا کیے۔ تو عرض کر رہی تھی، حرمت و کعبۃ اللہ، کعبے کی حرمت ہے۔ کعبے کی حرمت کتنی زیادہ ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی ہمراہی میں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے، حجۃ الوداع کا مرحلہ ہے،
اور مسلمانوں کی کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی. آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, آپ آگاہ ہو, خبیر افراد ہیں, باخبر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح حج میں خانہ خدا کی زیارت میں جو ہرڈلز ایجاد کیے گئے, رکاوٹیں ڈالی گئیں, صلح حدیبیہ ہوئی اور پھر مسلمانوں کو واپس لوٹ جانا پڑا اور مسلمان بڑے ڈسپوائنٹ ہوئے. اور پھر کافی عرصے کے بعد, سال ہا سال کی لمحہ شماری کے بعد, جب حجۃ الوداع کا موقع آیا, حضور کی ہمراہی میں صحابیات مکرمات رضوان اللہ علیہن, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, پیغمبر کے ساتھ ہی یہ, اور حضور خانہ خدا کی جانب جس شان و شوکت و شکوہ و جلال سے خانہ خدا کی جانب بڑھ رہے تھے, اور جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑی تو جو کیفیت تھی مسلمانوں کی, جو ایکسائٹمنٹ کا عالم تھا, جس طرح آنسو آنکھوں سے سرازیر تھے, ایک سیل رواں تھا, جیسے لب تھرک رہے تھے, جیسے پورا وجود لرزہ براندام تھا. تو آقا بھی گریہ فرما رہے تھے. تو کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑی, اور یہ وہ لذت ہے جس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا شخص سمجھ سکتا ہے. جو اس مرحلے سے گزرا ہو اسی کو معلوم ہے کہ جب پہلی نگاہ اللہ کے گھر پر پڑتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جب پہلی نگاہ سرزمین معلی پر, میر کاروان کربلا کے روضے پر, شہید اعظم کی مرقد مبارک پر پڑتی ہے تو زائر کی کیفیات قلبی کیا ہوتی ہیں. پہلی نگاہ جب روضہ مبارکہ نجف اشرف پر پڑتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو جب پہلی نگاہ کعبے پر پڑی تو مسلمان شدت سے گریہ کر رہے تھے, سرکار گریہ کر رہے تھے. تو سرکار نے پلٹ کے مسلمانوں سے سوال کیا کہ بتاؤ اللہ کا گھر کتنا عظیم, معظم, کتنا عظیم. کہا یا رسول اللہ کوئی پیمانہ نہیں, کوئی اندازہ نہیں, کوئی بیان کر نہیں سکتا, کوئی سمجھ نہیں سکتا. فہم و ادراک سے ماورا ہے خانہ خدا کی شان, مرتبت, منزلت. آقا نے پھر فرمایا کتنا عظیم ہے اللہ کا گھر, کتنی حرمت ہے تیری. اور اس کے بعد کئی بار ارشاد فرمانے کے بعد اپنی جماعت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم جتنی اس کعبہ کی حرمت ہے, مومن کی حرمت اس کعبہ سے 70 ٹائم زیادہ ہے. 70 گنا زیادہ مومن کی حرمت ہے خدا کی نگاہ اس کعبہ سے. عرفان الحرمہ, پروردگار مجھے معرفت عطا کر حرمات کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی جانب سے سمجھوں کہ میں نے بڑا نیک عمل انجام دیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ میں نے بہت نیک عمل انجام دیا. مجھے معلوم تو ہو کہ یہ نیک ہے بھی یا نہیں. وہ عمل نیک رہ جاتا ہے, مجھے اس کی اویئرنس, اس کا شعور عطا کر دے کہ واقعا نیک عمل کیا ہے. اگر انسان مومن کا احترام نہیں, عزت نہیں, اگر اپنے متعلقات کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں, ان کے حقوق کی پاسداری کا خیال نہیں. مجھے بچپنے سے وقت ہے, میں 2-4 منٹ اگر مزید آپ سے گفتگو کر سکوں. بچپنے سے مجھے عادت تھی ایران میں دعائے عرفہ پڑھنے کی. یہ 9 ذی الحج کو جو اعمال عرفہ ہوتے ہیں تو بڑے اہتمام سے وہاں پر ہوتے ہیں ایران میں. تو میں وہیں کی عادی تھی. تو جس وقت دعائے عرفہ وہاں پر ہوتی تھی حرم میں, یوں تو وہاں شہر کے کئی مقامات پر ہوتی ہے اور ہر جگہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے, لیکن حرم کا اجتماع بہرحال وہ اپنی ایک خصوصیت اور انفرادیت رکھتا ہے. تو ہم ہمیشہ حرم ہی میں پڑھتے تھے. مسجد پیامبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں حرم کے اندر جو, تو وہاں پر جب دعائے عرفہ کے دوران رک کے وہ دعائیہ کلمات کہتے تھے مصائب اہل بیت کے ساتھ ترنم میں پڑھتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں, ہم سب کو جو آج اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اس جگہ پر جمع دعائے عرفہ زمزمہ کر رہے ہیں, تو ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ آئندہ سال ہم صحرائے عرفات میں جا کر دعائے عرفہ پڑھیں مکہ مکرمہ میں. تو جب بھی یہ دعا ہوتی تھی تو میرے لبوں سے آمین نہیں نکلتی تھی, اس لیے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ ہم مکہ میں جا کے کیا کریں گے. جو مزہ یہاں ہے دعائے عرفہ کا, جتنا بڑا عظیم الشان اجتماع یہاں ہے,
جیسا منظم پروگرام یہاں ہوتا ہے، پہلے تقریر ہوئی، پھر ایک پوری مجلس ہوئی، پھر مصائب اہل بیت پڑھے گئے، پھر دعا پڑھنے کے لیے جس شخصیت کو لایا گیا اس نے ایسے پردرد الفاظ میں آغاز کیا. اس نے کہا آج عرفہ ہے اور ایک قافلہ حالت سفر میں ہے سرزمین معلیٰ کی جانب. اور پھر اس نے شہید اعظم کے مصائب کو بیان کیا، پھر دعا میں مسلسل اہل بیت کے مصائب کو بیان، پھر ذات باری تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے سراپا فریاد سب. اور کیا بہترین منظر. تو میں سوچتی تھی کہ ہم تو وہاں جا کے یتیم ہو جائیں گے، ہم کیسے وہاں پہ صحرائے عرفات میں یہ مزہ کہاں جو یہاں ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں پاکستان موو ہوئی تو میں ہمیشہ بہت مس کرتی تھی. سال میں میرا جانا رفت و آمد رہتی تھی، مگر عرفہ کے موقع پر معمولاً میں کہیں اور ہوتی تھی تو میں بہت مس کرتی تھی دعائے عرفہ کو. ایک مرتبہ پاکستان کے فیڈرل منسٹرز کا ڈیلیگیشن تھا اور میں ہمراہ تھی، خواتین وفاقی وزراء بھی تھیں. تو ہم لوگ تہران گئے. تو جب وہاں پہ گئے تو میں نے فلائٹس کا اسکیجول ایسا رکھا، پہلے ہی کہلا دیا کہ عرفہ کے روز ہم وہیں پہ رہیں اور عید کی مڈ نائٹ میں جو فلائٹس وہاں سے فلائی کرتی ہیں ان سے ہم واپس لوٹ آئیں. خیر وہ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دبئی ہی میں جب سب ایک دوسرے سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ فلائٹ کس نے رکھوائی؟ میں نے کہا جی میں نے رکھوائی. کہا ہمیں تو اپنے حلقے میں جا کے عید الاضحیٰ منانا ہے، تمام پولیٹیشنز نے کہا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں رک سکتے. میں نے کہا مجھے تو دعائے عرفہ کے لیے رکنا ہی ہے. کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو عید اپنے حلقے میں کرنا ہے. خیر بہرحال میں بڑی بدمزہ ہوئی، میں نے کہا میں تو وہاں رکوں گی. جب وہاں ہم پہنچے تو انہوں نے فلائٹ چینج کرا لی اور ایسے چینج کرائی کہ عرفہ سے ایک شام پہلے ہماری فلائٹ واپسی کی ہوئی. خیر کافی بحث ہوئی، میں نے بہت ریزسٹ کیا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، جانا ہے، عید ہلکے ہی میں ہوگی. میں نے کہا یہ عید اتنی اہم کیا؟ ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو دعائے ندبہ پڑھ لیتے ہیں عید کے دن، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عید کیا ہے عید. انہوں نے کہا جی آپ کی کیا بات ہے، آپ ممبر پہ جاتے ہیں لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ بھیکاریوں سے بدتر سلوک کرتے ہیں. آپ کو ووٹ کی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں ووٹ لینا ہے، اس لیے ہم عید کہیں اور نہیں کر سکتے. آپ کی مرضی ہے، جہاں مرضی کریں، آپ کے مسائل الگ ہیں. خیر اب ہمارا سامان ایئرپورٹ چلا گیا اور ہم ہوٹل سے نکلنے والے تھے تو اللہ نے یہ کیا کہ احمدی نژاد کا دور تھا اور ان سے اچھی ہماری سلام دعا تھی ذاتی طور پر. تو وزراء نے مجھ سے خواہش کی کہ ہماری ملاقات کرا دیں ان سے. تو کیونکہ وزیر کا پروٹوکول نہیں ہوتا کہ وہ پریزیڈنٹ سے ملے، تو خیر میں نے ریکویسٹ بھیجوائی ہوئی تھی. تو اچانک ان کا فون موصول ہوا مجھے کو کہ آپ اپنے ڈیلیگیٹس کو لے کے آئیں اور پھر آج بھی اور کل کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں. میں نے یہ مجدائے میں نے ان کو سنایا، وہ اچھل پڑے، سب نے کہا سامان واپس منگواؤ. میں نے کہا عرفہ زندہ باد. اگلا روز ہوا، ہمارا کھانا تو شام کے ٹائم پھر تھا ان کے ساتھ، تو اگلا روز عرفہ کا روز تھا. نہیں اگلا روز ہاں کھانا تھا. اس کے بعد ہم نے جو فلائٹ کینسل کرائی تو اگلی رات کوئی فلائٹ تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ دن دبئی میں عید کا دن تھا تو فلائٹ نہیں تھی. تو اب ان کو توأن و کرہن رکنا پڑا. خیر وہ دعائے عرفہ پڑھی تو اب چونکہ میں تھی وہاں پہ تو ان سب کو بھی شرکت. پہلے تو وہ کہیں یہ دعا کیا ہے کیا، میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ دیکھتے چلے جائیں. اب جب دعا ہوئی تو میں نے ان کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھا، سب کو ایسا وہاں کا ماحول تھا. خیر اس کے بعد مزہ یہ ہوا کہ جو عید کرنا چاہتے تھے اپنے حلقے میں ان کو عید کہیں بھی نہ ملی. ہوا یہ کہ ہم مڈ نائٹ کو فلائی کر کے دبئی پہنچے. تو اب ادھر عرفہ ہوا تو جب ہم دبئی پہنچے تو ایران میں عید تھی، تو جب ہم ایران میں تھے تو دبئی میں عید تھی. غور کیا آپ نے؟ تو وہ دن ہم دبئی میں تھے کیونکہ وہ ہماری فلائٹس جو کینسل ہوئی تو اس کے بعد ہمیں جو اویلیبل تھا وہی ملا. تو اب ہمیں ایک دن دبئی میں سٹے کرنا پڑا، تو پاکستان کی عید بھی گزر گئی. تو وہ میں نے ان سے کہا، سب نے کہا کہ ہمیں عید ہلکے میں کرنا تھی مگر کل چلیں، ہمیں پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو گئی، وصول ہو گیا. میں نے ان سے کہا سنو درویش کو مت چھیڑو،
تمہیں دعائے عرفہ کو چھوڑ کے عید کرنا تھی اپنے ووٹرز کے ساتھ، خدا نے تمہاری زندگی سے عید ہی غائب کر دی۔ اب ڈھونڈو عید کو، جہاں جاتے ہو وہاں سے عید پہلے گزر چکی۔ اب اس بار یہ ہوا کہ بہت سال پھر ہو گئے، میں ہر بار تو نہیں جا پاتی وہاں ایسے ایام میں، ویسے تو جانا آنا رہتا ہے، تو ابھی مجھے جانا تھا تہران، تو عرفہ بھی آنے والا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے دعائے عرفہ کے لیے رکنا ہے، تو خیر میں نے اپنا اسٹے آگے بڑھایا دعائے عرفہ کے لیے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں کتنا رش ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، تو مجھے ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ 2 دن پہلے جا کے میں نے اپنے فیملی ممبرز کو وہ جگہ بھی دکھائی، ہا ہونا محل دعائنا، کہ یہاں ہم بیٹھ کے دعا پڑھتے تھے، جگہ نہیں بدلی، اور ہماری یہ حالت ہو گئی کہ اتنا مٹایا ہے غبار خاکدان دہر نے۔ وہی جگہ ہے، وہی ماحول ہے، لگتا ایک لمحہ نہیں گزرا، اور ہماری یہ حالت ہے کہ اتنا مٹایا ہے غبار خاکدان دہر نے، مجھ سے آپ اپنی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ تو میں نے اپنے فیملی ممبرز کو بتایا، میں نے کہا ہم نے سال یہاں صحن پیغمبر اعظم، وہ جگہ جہاں ہم نے بیٹھ کے دعائے عرفہ پڑھی، تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی۔ تو خیر جس دن عرفہ کا دن آیا تو میں نے صبح ہی سے اپنی تیاری پکڑی، تو جب حرم میں کیونکہ پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دنیا ہوتی ہے، سڑکوں پہ لوگ، پھر کوئی جگہ نہیں ملتی، تو میں تو بہت گھنٹے پہلے وہاں صبح سے ہی پہنچ جاتی ہوں۔ تو میں اسی مقام پہ جہاں ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں جا کے بیٹھی، تو وہاں پر دھوپ بہت زیادہ، بہت بڑا صحن ہے، بہت دھوپ، اتنی دھوپ سخت، تو اس دھوپ میں لگتا تھا کہ پورا جسم میلٹ ہو گیا، پگھل گیا۔ تو میں فرش پہ بیٹھی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جگہ میرے لیے اس لیے بھی مناسب ہے کہ جب رش پڑے گا تو پھر کوئی جگہ نہیں ملے گی، تو یہ بہتر ہے، وسط ہے صحن کا۔ تو خیر وہاں بیٹھے، پہلے تو کچھ اعمال کیے، انتظار کیا، تو اس کے بعد دعائے عرفہ کا باقاعدہ پروگرام، جب پروجیکٹرز لگے اور اناؤنسمنٹس ہوئیں اور شروع ہوا، دروازے بند ہوئے، ہیلی کاپٹر پھرنے لگے، بڑا عظیم اجتماع۔ تو اب وہ 6-7 گھنٹے کا پروگرام جب شروع ہوا تو ایک دم فلی پیکڈ مجمع، ہڈیوں میں ہڈیاں لوگوں کی ملی ہوں، اتنا مجمع۔ تو اس میں ایک دم ایک صحت مند خاتون آئیں اور آ کے دھم سے میری گود میں گر گئی۔ ابھی تو آپ ہنس رہی ہیں، آپ اس مرحلے سے گزرتی تو یقیناً ہاسپٹلائز ہوتی۔ میں نے کہا یا اللہ اب میں یہ کیا کروں، میں تو دعائے عرفہ پڑھنے آئی تھی، یہ کیا ہوا۔ بہرحال میں نے ان سے مخاطب ہونا چاہا، میں نے کہا چیزی گفتی تو کی ہستی، تم کون ہو مجھے کچھ کہنے والی، کیا کہا مجھے۔ میں نے کہا مقدرہ محترمہ یہاں جگہ نہیں ہے اور آپ میری گود میں بیٹھی ہوئی۔ تو وہ لڑنے لگیں، میں سہم گئی، چپ ہو گئی۔ خیر دعائے عرفہ کا پروگرام شروع ہو گیا۔ تو جب دعائے عرفہ شروع ہوئی، وہ پروگرام شروع ہوا، تو اب مجھے تو اپنی عاقبت اور اپنا انجام دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ بلڈ سرکولیشن مکمل طور پر رک چکی تھی، اعضائے بدن ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں، میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ میرے ساتھ جو 5-6 خواتین ارد گرد تھیں ان کی بھی بہت بری حالت ہوئی، کیونکہ اتنا پیکڈ تھا مجمع کہ سبھی متاثر ہوئے۔ میرے رائٹ سائڈ پہ حوزہ علمیہ ہی کی ایک ایرانی خاتون تھیں، واقفیت تھی ان سے، وہ بیچاری بڑی پریشان ہو رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک دم گرے گی کیونکہ یہ پورا اس کا جسم بگڑ چکا ہے میرا۔ تو خیر بہرحال بڑی مشکل سے وہ مرحلہ طے کیا میں نے، اور میں نے سوچا کہ ابھی مجھے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ شاید اللہ نے میری آزمائش کے لیے یہ ڈائن بھجوائی ہے کہ آج تمہاری اوقات پتہ چل جائے کہ تم نے عرفہ کی گردان لگائی ہوئی تھی، تمہاری اوقات کیا ہے، کہ تم میں کتنا حوصلہ ہے۔ تو خیر میں نے برداشت کیا۔ تو اس کے بعد جب بہت میری حالت خراب تھی تو میرے ہاتھ، میری حالت ان کو دکھائی دے رہی تھی خواتین کو، تو ایک خاتون نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ، میں کہ جی
ہمیشہ نشستم منم نشستم منم دعا میخونم. میں بھی دعا پڑھ رہی ہوں، جو باقی لوگ ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا مجھے حق نہیں ہوگا؟ غلام عزیزم دلم مال چرا دعوا میکنی؟ بی بی میرے دل، میرے جگر، میری جان، جو ایرانیوں کے الفاظ ہیں، لڑ کیوں رہی ہیں؟ آپ بیٹھیں جیسے آپ کا دل چاہے. اب جب وہ دعائیہ کلمات میں رک کے مصائب پڑھتے تھے یا خود فریاد کرتے تھے تو وہ لہرا لہرا کے بلند آواز کے ساتھ ترنم سے ایسا پڑھتی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے، عرفان الحرمہ اگر آپ کو پہچان نہ ہو، شناخت نہ ہو، اس عمل کا کیا فائدہ؟ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں ہم نیک عمل انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کا نیک عمل بدترین گناہ ہے. میرا تو ایسا مذاق بنا سارے خاندان میں، بچوں نے فون کر کر کے سب رشتہ داروں کو بتایا ماما دعائے عرفہ پڑھ کے آئی، اور خود مفلوج ہو گئی ہیں 2 دن کے لیے، بیڈ سے اب اٹھ نہیں سکتی اس لیے کہ دعائے عرفہ پڑھنے کے لیے گئیں. تو آپ بتائیے کہ وہ خاتون گھر میں رہتی تو زیادہ بہتر تھا، یا جہاں جگہ ملتی وہیں کھڑی رہ جاتی تو ان کو اجر و ثواب ملتا، یا اس دعائے عرفہ سے ملے گا؟ تو اویئرنیس، شعور بہت زیادہ ضروری ہے. عرفان ہمارے اجتماعات بھی اس سے کم نہیں ہیں. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا خواتین کو مکوں سے دوسروں کی نوازش کرتے ہیں مجلس اعظم میرے اپنے ممبر پہ. تو عرفان الحرمہ، پروردگار شناخت عطا کر حرمات کی. حرمت المؤمن، حرمت اللہ، حرمت رسول اللہ، حرمت کعبۃ اللہ، حرمت کتاب اللہ، حرمت عطرت رسول اللہ، حرمت الاسلام، حرمت المؤمن. جب تم ان حرم کے حدود کی پاسداری کرو گے تو پھر تم مقام بندگی کو حاصل کرنے والی کاوشوں کا حصہ قرار پا سکتے ہو. اور فرمایا آپ نے تو اسلام ایک پورا پیکج دیتا ہے، ایک پورا کمبینیشن ہے جس میں آپ کے عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اقتصادیات بھی ہیں. بندہ مومن کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کو پیش نظر رکھا ہے اسلام نے. اور ائمہ خدا علیہ السلام نے ان مسائل کی تفہیم کے لیے کسی قربانی سے فروگزاشت نہیں کیا. ہر دور میں اہل بیت اطہار نے ایسی عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہیں، وہ کربلا کی قربانی ہو یا واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات ہوں یا پھر ائمہ مابعد کی زندگی کے واقعات ہوں. مرتضیٰ بحرینی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے 3 جلدوں پر، اینجا خازمہ ناس. کیا عمدہ کتاب ہے اینجا خازمہ ناس. ایسی ٹرو اور ایکیوریٹ ہسٹری لکھی ہے اہل بیت کی اور اوتھینٹک. اس میں انہوں نے جو مظالم بیان کیے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا کربلا کے واقعے کے بعد، اور جو ائمہ مابعد کے ساتھ ہوا. اہل بیت کو زمین پر کمروں میں نہیں، زیر زمین زندانوں میں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وہ روایت میں ہے، جیسا کہ جناب مسلم کے شہزادوں کے بارے میں مجھے نہیں، آج خیر میں ان کی شہادت پڑھ بھی نہیں رہی، بس یوں ہی تذکرہ کروں گی تھوڑا سا کہ وہ زندان میں تھے تو وہ عام زندان میں نہیں تھے، وہ بیسمنٹ تھی، زیر زمین، تہہ در تہہ. اور داروغہ جب 1 سال تک ڈیوٹی دیتا رہا، 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ ان کو جو کی روٹی اور تھوڑی سی مقدار میں پانی فراہم کرنے کی اجازت تھی. 1 سال تک اس نے دیکھا کہ یہ بچے ساری رات عبادت کرتے ہیں. عرفان الحرمہ، اہل بیت کے بچے ہوں یا بڑے یا ان کے صحابہ ہوں، ان کے چاہنے والے ہوں، اتنی ان کی اویئرنیس کا لیول ہائی ہے کہ کوئی معمولی بات ہے. سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خالق کائنات، یہ زیارت عاشورہ کلام الہی ہے. خالق کائنات صلوات و سلام بھیجتا ہے سلام حسین پر، اللہ کا سلام، سلام اللہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے علی پر، وعلی اولاد الحسین، حسین کی اولاد اطہار پر.
وعلی اصحاب الحسین، حسین کے جانثاروں پر کتنا مقام بلند ہے کہ میرے اور آپ کے وقت کا امام آ کے کہے بے ابی انت و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، اے اصحاب کربلا میرا سلام آپ پر، اور میرے ماں باپ تم پہ قربان، تم پاک تھے، تم اتنے پاک تھے کہ طابت الارض التی فیہا دفنتم، جس زمین کو تمہارے پیکر ودیعت کیے گئے وہ زمین پاک و طاہر ہو گئی، تم اتنے پاک تھے۔ یہ کوئی معمولی مقام ہے، یہ ان کا شعور ہے، یہ ان کے ادراک کی منزل ہے، یہ ان کی معرفت ہے، ان کی شناخت، عرفان الحرمہ۔ یہی کیفیت ہمیں اہل بیت کے چھوٹے ننھے منھے بچوں میں دکھائی دیتی ہے۔ ساری رات عبادت خدا، امت کے لیے دعا، ساری رات بارگاہ خدا بندی میں راز و نیاز۔ ایک دن داروغہ نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہا شہزادو گھبرانا مت، میں تمہیں تماچے مارنے کے لیے بلا نہیں رہا، اس لیے کہ اہل بیت کے افراد چھوٹے ہوں یا بڑے، ان پہ اتنا جسمانی تشدد کیا جاتا تھا کہ مرتضیٰ بحرینی نے جو کتاب لکھی ہے اینجا کاظم ناس، اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جس ساقل مرسوس، وہ تجھ پہ سلام ہے، وہ بحلق القیود، اے وہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پر گر گیا، بحلق القیود، جس کی زنجیریں اتنی بھاری تھیں کہ اس کے بدن کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا، فی ظلم المتامیر، کبھی تعبیرات پر غور کریں، فی ظلم المتامیر، ظلم اس اندھیرے کو کہتے ہیں جس سے کبھی آنکھیں مانوس نہیں ہوتی، لائٹ چلی جائے، رات کو اندھیرا ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن ظلم المتامیر، زندان در زندان در زندان زندان، زیر زمین، اتنی شدید تاریکی، ہمارا سلام تجھ پہ اے موسیٰ کاظم، فی ظلم المتامیر۔ تو اس میں جو انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کی اوتھینٹسٹی کو پروف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے ظالم آتے تھے، امام کو قید سے نکالتے تھے، جبکہ امام حالت رکوع میں تھے، ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ پہلو بدل نہیں سکتے تھے، انہیں نکالتے تھے اور نکال کے 100 تازیانہ بدن مبارک پر اتارا جاتا تھا، اور ہر تازیانہ اتنا طاقتور ضرب چھوڑتا تھا، اتنی طاقتور ضرب کہ امام کا گوشت زخمی نہیں ہوتا تھا، گوشت کٹ کے جھڑ کے زمین پہ گرتا تھا۔ 100 تازیانہ مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑتا تھا اور پورا مہینہ زخم لہو دیتے رہتے تھے، بدن سے خون رستا رہتا تھا، حتیٰ کہ اگلے مہینے کا پہلا روز آتا تھا، پہلی تاریخ آتی تھی، پھر 100 تازیانہ برسایا جاتا تھا۔ یہ مظالم تھے اہل بیت اطہار پر۔ واقعہ کربلا کے بعد بھی یہی کیفیت تھی کہ آپ سیریا تشریف لے جائیں، سیریا میں دمشق میں شام میں ایک مزار ہے، بیسمنٹ میں ہے، اس پہ لکھا ہوا سکینہ بنت الحسین۔ زائرین سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی کربلا میں جنہوں نے بابا کی سواری کو یوم عاشورہ روکا تھا یہ شہزادی ہے، جبکہ ایسا نہیں، ان کا نام سکینہ تو تھا نہیں، سکینہ تو محبت کا نام ہے، تسکین قلب، رقیہ سے بھی پکارتے تھے، سکینہ کہہ کے بھی پکارتے تھے، نام تو فاطمہ تھا جن کو ہم جناب سکینہ کہتے ہیں، انہیں عرب رقیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ کبھی امام حسین انہیں رقیہ کہہ کے پکارتے، کبھی سکینہ کہہ کے پکارتے، تو مختلف القاب تھے، نام فاطمہ تھا۔ تو یہ وہ شہزادی نہیں، اہل بیت کی ایک شہزادی تھی، 1.5 سال کا سن تھا۔ کہتے ہیں آپ مصائب سننے کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ مجھ میں زیادہ مصائب پڑھنے کی ہمت نہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بس اگر آپ آنسو بہانے کے لیے تیار ہیں تو 2-3 جملے عرض کروں۔ 1.5 سال اس بچی شہزادی کا سن تھا جب واقعہ کربلا رونما ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اس شہزادی نے پورا اپنی نگاہوں سے دیکھا، جلتے ہوئے خیمے،
लुटती हुई चादरें, पामाल होता हुआ हुसैन का लाशा, गंजे शहीदां के दर्दनाक मनाजिर, उठता हुआ धुआं, दनदनाते हुए जालिम घोड़ों पर सवार, हाथों में आग लिए हुए, माँओं बहनों और फूफियों के चेहरों पे पड़ते हुए तमाचे और ताजियाने। तो रिवायत में है कि ये शहजादी जब जब इनको करबला का वो खूनी कत्ल याद आता था तो ये शहजादी तड़पने लगती थी और इतनी शिद्दत से गिरिया करती थी कि मुखद्दरात इस्मत इनको संभालने की कोशिश करती, लेकिन चूँकि उम्र शरीफ का बहुत कम अरसा गुजरा था तो ये चुप नहीं होती थी। तो जिंदान शाम में जब आले मोहम्मद को लाया गया तो जब ये शहजादी बड़ी कोशिशों से बीवियां इनको सुलाती थीं, तो जब शहजादी सो जाती थी तो थोड़ी देर के बाद एकदम लरस के उठते थे और फिर शिद्दत से रोना शुरू करती थी। तो जब बीवियां चुप कराने की कोशिश करती तो शहजादी अपनी तोतली ज़बान में कहती कि आका हुसैन का पामाल लाशा दिखाई दे रहा है, खेमों से धुआं उठ रहा है। बीबियां पूछती शहजादी क्या हुआ, क्या देखा। पहले तो बहुत देर तक शहजादी बिलक बिलक के रोती, फिर जितना समझा सकती थी अपनी तोतली ज़बान में बताती कि जैसे ही मेरी आंख लगी मैंने घोड़ों पे सवार ताजियाने उठाए हुए जालिम देखे, मैंने भैया अली असगर का ज़ख्मी कलेजा देखा, मैंने अली असगर को ज़िबा होते देखा, मैंने शाम गरीबा की क़यामत टूटती हुई देखी, कूफा और शाम की राहों में जो मज़ालिम ढाए गए, जिस तरह जिंदा लाशें कुचले गए, जिंदा अब्दान को घोड़ों के सुमों तले पामाल किया गया, मैंने वो मंजर ख्वाब में देखा। तो यजीद के सिपाही आए, कहा इस बच्ची को खामोश करा दो। बीबियों ने कहा हमने बहुत कोशिश की है लेकिन बच्ची खामोश नहीं हो रही। फिर दूसरे रोज़ आए, कहा ये बच्ची हमें बहुत तंग करती है, इसके रोने की आवाज़, इसे खामोश कराओ। कहा हमने हर मुमकिन कोशिश की है मगर बच्ची जैसे ही सोती है फ़ौरन उठ जाती है और रोने लगती है। दूसरे तीसरे रोज़ यजीद के सिपाही आए, मामूरीन आए, आके बीबियों की आगोश से बच्ची को नोचा, बच्ची को जुल्फों से उठाया। शहजादी का बदन हवा में मुअल्लक था और ये जालिम उस बच्ची को एक तन्हा जिंदान की जानिब ले गए। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। लाख इल्तिजा की बतूल की बेटियों ने कि ये शहजादी बहुत कम सिन है, लेकिन उसको ले गए और ले जाके उस तय दर, ये जो जिंदान दिखाई देता है ये तो सिर्फ एक बेसमेंट है, वो तय दर तय दर तय दर तय एक हुजरा था, उसमें इस शहजादी को ले जाके अंधेरों में छोड़ दिया गया। दारोगा से रिवायत है कि चंद घंटे बच्ची के बिलखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाज़ रिवायात में है 2 रोज़ तक बच्ची की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। रावियों ने कहा ऐसे मालूम पड़ता था कि वो शहजादी 1.5 साला बच्ची दौड़ने की कोशिश करती है, दीवारों से अपना सर टकराती है, कभी अपनी माँ को पुकारती है, कभी अपनी ज़बान बेज़बानी से फरियाद करती है, और फिर 1-2 रोज़ के बाद रफ्ता रफ्ता उस बच्ची की आवाज़ खामोश हो गई। और आज उस पे सकीना बिन्तुल हुसैन लिखा हुआ है। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून।